بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں اسد جعفری آپ کی خدمت میں اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کے ساتھ حاضر ہیں, اور ہمارے اکانومک ایکسپرٹ کیوان انور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھے تھے کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ ایک کینسر کے مریض کی طرح سے ہے, اور اس کینسر کے مریض کو دوائی دینے کی کوشش تو دی جا رہی ہے, لیکن یہ کہ اس دوائی سے اس کو ہماری نظر میں کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوگا. اور وہ دوائی ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف ہے, جس کے بارے میں ہم نے آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی, اور آئی ایم ایف کے سامنے کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں کھول کے آپ کے سامنے رکھی تھی کیوان صاحب نے, کہ جن جن ملکوں میں اس ماڈل کو بنایا گیا ہے اب وہی ماڈل پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ, اور اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ تباہی ہے اور بربادی ہے, اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ سے بغاوت یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن کرنا, اللہ تعالیٰ کے تابع ہونا سب سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ آئی تھی, وہ یہ تھا کہ وکی لیکس کا جو اب ڈاکومنٹ آیا ہے ریسنٹلی, اس نے بھی اس چیز کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ باقاعدہ پاکستان کے اوپر ایک وار کو مسلط کیا گیا ہے, اور یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, اور اس کا پاکستانی قوم کو باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑے گا. تو کیوان صاحب, آج کا پروگرام ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پرابلمز کے اوپر تو کافی بات چیت ہو گئی ہے, اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ اس نے کر دیا, اس نے کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی ریئل سولوشنز ہیں ایسے کہ ہم اس سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں, جس کو آپ نے کہا تھا نا کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل اینڈ دیر از اے ویری برائٹ لائٹ. تو وہ برائٹ لائٹ آپ ناظرین کو آج بتانا چاہیں گے, تو اوور ٹو یو. جی بالکل, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی, ہم نے ابھی تک پرابلمز کو ڈیفائن کیا ہے, اور جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ پچھلی ایپیسوڈ میں یہ چیز ہم نے کلیئرلی ریئلائز کر لی تھی اور کرا دی تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کے حل جو ہیں وہ ہم نے خود اپنے اندر تلاش کرنے. اس وقت جو مین سٹریم میڈیا میں یا جو انالیسس ہو رہا ہے میجورٹی, وہ یا تو بلیم گیم پہ ہے, یا پھر بہت شارٹ ٹرم فوکس کے تحت ہے کہ ہمارے پیسے پورے ہو جائیں, یا ہمیں 6 بلین لے لیں, اور 6 بلین لے کے تو کڑوی گولی کھا کے تو پھر بھی چل لیں. تو یا تو بلیم گیم ہو رہی ہے, یا پہ بہت شارٹ ٹرم دہاڑی دار اپروچ, جسے آپ دہاڑی دار اپروچ کے کوئی ویژن نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں, ہمارے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم صرف مسئلوں کو ہی نہ اجاگر کریں, بلکہ اس کا ایک وائبل پریکٹیکل سولوشن ماڈل بھی سامنے رکھیں. یہ جو ایپیسوڈ اور اس کی اگلی ایپیسوڈ ہوگی, اس میں ہم بہت تھرولی بات کریں گے کہ پاسبل سولوشنز ہیں کیا. دیکھیں, یہ ایک چند لوگوں کی ایفرٹ اور سوچ کے تحت ہم نے بلڈ کیے. سو قطعاً ہمارا کلیم یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت جینیس جو ہے وہ سولوشن کی پریزنٹیشن کرنے جا رہے ہیں, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایفرٹ, محنت اور فوکس اور کمٹمنٹ کے تحت, اور اس درد کے تحت کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اگر کام کیا جائے تو سولوشن آپشنز پریزنٹ ضرور ہوتی ہیں. اب اس میں کچھ وائبل ہوں, کچھ نہ ہوں, کچھ پہ کرٹیسزم ہو, کچھ پہ فردر ریسرچ کی جائے, وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ چیز اپنے سامنے رکھنا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے, وہ بہت ضروری ہے. اب ہم وہی چیز سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارا سولوشن ماڈل کیا ہے, اور ہم کیا اپنی گورنمنٹ کو, لیڈرشپ کو اور عوام کو گائیڈنس دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس آئی ایم ایف کے پیکج کو ریجیکٹ کریں اور دوسرا راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اسد بھائی, ہمارا جو سولوشن ماڈل ہے وہ براڈلی اسپیکنگ 2 کیٹیگریز پہ ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. ایک ہے اس میں میکرو لیول سولوشن, اور ایک ہے مائکرو لیول اپروچ. تو مائکرو لیول اپروچ یعنی کہ جو آپ کی ود ان دا اکانومی کے معاملات ہوتے ہیں, جس میں انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں کرپشن ہے, جس میں ایفیشنسی ہے, آپٹیمائزیشن ہے, ریسورسنگ ہے, یہ جو معاملات ہیں یہ تو ہم رکھتے ہیں مائکرو لیول کی جو سولوشن ماڈل ہے اس کے اندر. اچھا, اس سیریز میں ہم مائکرو لیول سولوشن کے اوپر فوکس نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو ہماری نظر میں
ڈاکٹر اشرت حسین صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں. دیکھیں اشرت حسین صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے, ایک ماشاءاللہ ہمارے ملک کے ایک بہت قابل انٹلیکٹ ہے, اور وہ اس وقت ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر بھی ہیں آن انسٹیٹیوشنل ریفارم اینڈ آسٹیرٹی. وہ آلریڈی اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے مائکرو لیول جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. میں یہاں پہ ایک ریفرنس بھی دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اشرت حسین صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گورننگ دا انگورنیبل. ٹھیک ہے. یہ کتاب ایک ماسٹر پیس ہے پاکستان کی وہ ساری اکنامک مس مینجمنٹ کے بارے میں جو مائکرو لیول پہ انسٹیٹیوشنز کو کیسے ریفارم کرنا ہے, اپنی کاسٹ کو کیسے کٹ کرنا ہے, اپنی ویسٹیجز کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اپنی اسٹافنگ, امپلائمنٹ, آپٹیمائزیشن, ایفیشنسی بلڈنگ, اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے. تو ماشاءاللہ ان کا بڑا عبور بھی ہے, وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو تجاویز دیں گے میرے خیال میں ان کے اوپر سیریسلی غور بھی کرنا چاہیے, کنسیڈر کرنا چاہیے. ہماری جو ڈسکشن ہوگی اور ہمارا جو سولوشن ماڈل ہے وہ فوکس کر رہا ہے میکرو لیول کے اوپر. اب میکرو لیول پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم اس کو سپلٹ کرتے ہیں دو حصوں میں, ایک ہم شارٹ ٹرم میں کرتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم میں کرتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہم بات کریں گے ان مسائل اور ان سولوشنز کے بارے میں جو ہمیں امیڈیٹلی چاہیے اپنی بیلنس آف پیمنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ اور فارن کرنسی کی جو ڈپلیشن کے معاملات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. یعنی کہ اس وقت کا جو اکنامک کرائسس موجود ہے اس کا کوئی سولوشن بھی تو ہوگا نا آئی ایم ایف کے علاوہ. تو ہم آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کے سامنے وہ چند سولوشنز رکھیں گے جو کہ پاسبلی وائبل ہیں ہماری نظر میں, جن کو امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم یہ جو امیڈیٹ کرائسس ہے اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے لانگ ٹرم کی. اچھا, لانگ ٹرم سولوشنز جو ہیں وہ زیادہ اسٹرکچرل ہیں اور ان کا فوکس یہ ہے کہ ہم صرف اس کرائسس سے ہی نہ نکلیں بلکہ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی تھریٹ جس کی ہم نے پہلی ایپیسوڈ سے بات کی ہے, ہم اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سے ایسے اسٹرکچرل ریفارمز کریں, کون سی ایسی اسٹریٹجک امپلیمنٹیشنز کریں کہ ہم آج سے 10 سال 20 سال 50 سال بھی بعد بھی ایک اسٹرانگ اکنامک پاور بن کے تو ابھر سکیں. تو یہ دو آپ کہہ لیں کہ ٹیئرز ہیں جس کے اوپر ہم اپنے میکرو اکنامک ماڈل کو اسٹڈی کریں. تو اگر ہم اس کو آگے لے کے چلیں, ہم نے کہا کہ میکرو اکنامک کے اندر ہم نے سپلٹ کیا شارٹ ٹرم سولوشنز اور لانگ ٹرم سولوشنز. لانگ ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم سولوشنز دونوں ایک جگہ موجود ہیں. تو شارٹ ٹرم سولوشنز کے اوپر ہم پہلے آتے ہیں. اب شارٹ ٹرم سولوشنز میں جو ہم نے اپروچ رکھی ہے وہ اپروچ مینجمنٹ کی اصطلاح میں اس کو کچھ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو فل اے لیکنگ بکٹ. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے پاس ایک پانی کی بالٹی ہے, اس بالٹی کے نیچے سوراخ ہوئے ہوئے اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس میں پانی بھرنا ہے. اچھا, آپ اس میں پانی بھرتے ہیں, وہ سوراخوں میں سے پانی نکل رہا ہے, آپ بھرتے ہیں وہ نکل رہا ہے, بھرتے ہیں نکل رہا ہے. ہماری اکانومی کی کچھ ایسی پوزیشن ہے, ہماری جو ایکسچینج ریٹ کی اس وقت جو پوزیشن ہے, جو ہمارے ڈیفیسٹس کی پوزیشن ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, اس کے پیچھے بنیادی ایک جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے. ہم اپنی اکانومی کے اندر اپنے ڈالر ریزروز پور کرتے ہیں, اپنی ڈالر کی انکم کو پور کرتے ہیں, لیکن اس میں جو پلفریج ہو رہی ہے, جو اس کے اندر لیکیجز ہو رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ بالٹی بھرتی نہیں. ہینس کہ ہمیں کنسسٹنٹلی اور پرپیچولی جو ہے وہ ڈونر ایجنسیز کے پاس جانا پڑتا ہے فریش قرضے لینے کے لیے, اس بکٹ کو بھرا رکھنے کے لیے. تو ہم نے یہ اپروچ لی اور اس اپروچ کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے بات کریں گے کہ بکٹ میں جو لیکیجز ہیں ان کو بند کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کیسے بند کیا جائے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم ان سولوشنز کو دیکھیں گے اور پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ فردر پہ پانی کیسے بھرا جائے. اوکے. تو یہ اپروچ ہے ہماری. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم بکٹ کے جو لیکیجز ہیں اس کو پلگ کرنے کے لیے ہماری جو پروپوزل پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ امیڈیٹلی پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. اوکے. اور امپورٹ کے اوپر کمپلیٹ بین لگایا جائے ود دا ایکسیپشن کہ وہ امپورٹس جو کہ آپ کو انڈسٹری کے لیے چاہیے جہاں پہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کو ایکسیپشن رکھیں. ٹھیک. پھر جس طرح میڈیسن ہو گئی, فیول ہو گیا, ڈیفense ہو گیا, جو کرٹیکل ایریاز ہیں ان کو چھوڑ کے تو اکراس دا بورڈ آپ امپورٹ کے اوپر بین لگائیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کیا چیز ہے. اچھا,
یہ جو آپ ایکسیپشنز رکھیں گے، ایکسیپشنز میں بھی جہاں ہم نے انڈسٹری کی بات کی یا فیول کی بات کی، یہ بھی کیس ٹو کیس بیس پہ اسٹیٹ بینک اپروو کرے، یعنی کہ آن میرٹ اپروول ہو، آن میرٹ اپروول ہو، اور اس کے بعد اینڈ یوز اپروول بھی ہو. یعنی کہ آپ نے امپورٹ کیا ایک را مٹیریل، تو اس امپورٹ کا کوٹا شوڈ ٹرانسلیٹ انٹو اے فنشڈ پروڈکٹ جو کہ پھر تیار ہو کے باہر جائے واپس ایکسپورٹ ہونے. کریکٹ. یعنی کہ ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کے لیے آپ امپورٹ کریں اور وہ امپورٹ آف سیٹ کرے ایکسپورٹ کے انکم سے. یعنی کہ یہاں جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ پیسہ چیز تیار ہونے کے بعد جو بھی اس کا کریڈٹ سائیکل ہے اس کو اسرٹین کر کے انڈسٹری ٹو انڈسٹری کہ آپ نے $1,00,000 کی ایک پرٹیکولر انڈسٹری کی ایک کمپنی کے لیے آپ نے را مٹیریل منگوایا ہے، وہ یوز ہوگا، فنش پروڈکٹ بنے گی، پھر وہ جا کے بکے گا، جو اس کے پروسیڈز ہوں گے وہ آئیں گے، اور وہ جو امپورٹ کا جو بل ہے وہ اس کی انکم آئیڈیلی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اس لیول پہ جا کے اس کی مانیٹرنگ ہو تاکہ کوئی ویسٹیج. چیکس اینڈ بیلنسز کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. چیکس اینڈ بیلنسز کو اسٹرانگ کرنا. تو سب سے پہلے تو ہم نے فائنینشیل ایمرجنسی لگانی ہے، اوکے، اور اپنے امپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آپ نے ایک ہیڈ لائن ٹارگٹ دینا ہے، اور ہیڈ لائن ٹارگٹ یہ ہے کہ اس وقت جو امپورٹ بل ہے اس میں 20% کی ریڈکشن کرنی ہے، چاہے کسی بھی ایوینیو سے آپ کریٹ کریں. اوکے. تو ایک تو پروپوزل ہماری یہ، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی ٹارگیٹڈ 20% کی جو آؤٹ فلو ہے فارن ایکسچینج کا اس کو کیپ کریں گے. رائٹ. نمبر 2، ملک کے اندر لارج اسکیل آسٹیریٹی میجرز کو اڈاپٹ کیا جائے. آسٹیریٹی میجر سے مراد دیکھیں، آسٹیریٹی میجر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے بلا وجہ کے اخراجات ہیں، یہ جو شاہانہ خرچ ہیں، ان کو کرٹیل کیا جائے. آسٹیریٹی میجرز زیادہ حکومت کے اپنے اوپر ہوتے ہیں. اچھا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن حکومت اپنے خرچے کم کرنے کے لیے کہیں بات نہیں کر رہی. بھینسیں وغیرہ تو بیچ دی، آتے ساتھ ہی مرسیڈیز بیچ دی. دیکھیں لیکن ان سے ملک تو نہیں چلتا. ہمارا جو اس وقت ہماری جو کنڈیشن ہے، دیکھیں ہم ایک غریب ملک ہیں، ایک غریب ملک ہے جو کہ ایک فردر اکنامک کرائسس کا شکار ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ قرضہ لینے کے لیے کشکول لے کے تو دوسروں کے سامنے کھڑے ہیں، انکلوڈنگ دا پاورز آف نیو ورلڈ آرڈر. یعنی کہ ہم اس لیول تک اب نیچے آ چکے ہیں. تو یہ کیا میجرز کیا ہیں؟ ہاں دیکھیں، کہنے کا مقصد ہے کہ آسٹیریٹی میجرز بہت ضروری ہیں تاکہ ہم ایک ریئلسٹک سیناریو تو قوم کے سامنے رکھ سکیں کہ ہم مصیبت میں ہیں. اور دیکھیں، چیریٹی سٹارٹس فرام ہوم، اس کا جو آپ کے لیے امپلیمنٹیشن ہے وہ سب سے پہلے حکومت کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں ہماری جو آؤٹ آف دا باکس، اور یہ ہم جتنی بھی پروپوزل رکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہے آؤٹ آف دا باکس ہو. آؤٹ آف دا باکس یہ ہے کہ جو ہمارا کلونیل ایرا کا، یعنی کہ وہ جو ہمارا انگریز کے چھوڑا ہوا جو نظام تھا، اس ایرے کا جتنا بھی بادشاہی سسٹم ہے، جتنے بھی شاہانہ اخراجات ہیں، جتنی بھی بیوروکریٹک پوزیشنز کریٹ کی ہوئی ہیں جو گورے نے کی تھیں اپنے کنٹرول کو یہاں پہ رکھنے کے لیے، ان سب کو ختم کریں. اور اس میں آئی تھنک کہ شروع جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پریزیڈنسی سے. پریزیڈنٹ از اے سمبولک فگر. پریزیڈنٹ جو ہے اس کا $1 بلین پلس کا بجٹ ہے، اینڈ پریزیڈنسی کنٹریبیوٹس نو ویلو ٹو دا اکانومی اور ٹو دا ایڈمنسٹریشن. اینول بجٹ 20 بلین. جی. اسی طرح آپ کے گورنرز ہیں، اسی طرح آپ کی بیوروکریسی ہے. تو سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جو اسٹیٹ کا جو فنکشن ہے اس کے اندر اپنے اخراجات کو فوراً کم کریں اور ٹارگیٹڈ طریقے سے کم کریں. ایک مثال اس کی یہ ہے کہ ہماری اوور آل جو مشینری ہے اس کے اندر ایفیشنسی نہیں ہے اور آپٹیمائزیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے تو آپ اکراس دا بورڈ رول رکھیں، جس طرح پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ مشینری میں 20% ڈاؤن سائزنگ امیڈیٹلی کریں. اداروں کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ کون سے لوگوں کو رکھنا ہے، کون کو نکالنا ہے، لیکن جو اسٹیٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو امیڈیٹلی 20% سے آپ نیچے لے کے، یہ ایک امیڈیٹ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جتنے فالتو اخراجات ہیں، انٹرنیشنل ٹریول ہو گیا، اس کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹس ہو گئے، اس کے بعد پریویلیجز ہو گئے، VIP پروٹوکال ہو گیا، اس کے بعد انسینٹیوز ہو گئے، بینیفٹس ہو گئے جو کہ آپ ایک سرکاری سطح پہ کرتے ہیں، گاڑیوں کو ملنا، اسٹافنگ، اس کے بعد آپ کی لگژری ایکٹیویٹیز، یہ تو ساری کٹ کریں، رائٹ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس وقت غربت کا شکار ہوئے ہوئے ہیں.
تو آسٹیرٹی میجرز از دا. اس میں آپ نے کچھ پینشن کا بھی ذکر کیا ہے, تو یہ پینشن یہ بھی کم کرنی پڑے گی کیا اس میں؟ دیکھیں یہ ایک مشورہ ہے کہ ہم 2013 کے لیول پہ پینشن کو رول بیک کریں. لیکن آپ دیکھیں نا تب سے اب تک انفلیشن اور مطلب پینشن تو ان لوگوں کو ہے جو کس طرح سروائیو کریں. اسد بھائی دیکھیں ہم جتنے بھی سولوشنز دے رہے ہیں نا, ان سولوشنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کڑوی گولی ہمیں نہیں کھانی پڑے گی. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ کڑوی گولی ہمیں ابھی بھی کھانی ہے اور IMF سے بھی لے کے کھانی ہے, لیکن یہ شاید کڑوی ہوگی, وہ زہر والی ہوگی. اس میں تو پکا ہے کہ ہم اپنی موت کی طرف جائیں گے. اس میں تو پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ پہ یقین رکھ کے اور اللہ کو سوورن مانگ کے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کو آئے گا اور ہم اس مسئلے سے تھوڑا کم کر دیں, اپنی زندگی کی ضروریات تھوڑی سی بالکل اس کو محدود کر دیں. بے شک بالکل, کیونکہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سرکاری افسر سے کہیں گے کہ جی تمہاری جو آسائشیں ہیں وہ بھی کم ہو گئی, تمہاری لگژری, تمہاری سپورٹ, تمہاری جو ڈسکریشنری اخراجات کے تھے وہ سارے ہم نے کٹ کر دیے, تو پھر وہ رول جو ہے نا وہ اکراس دا بورڈ اپلائی ہونا چاہیے. اسی طرح دیکھیں انٹرسٹ ریٹس مجبوراً شاید بڑھیں, ٹھیک ہے, شاید انفلیشن بھی بڑھے کیونکہ حکومت کے پاس شارٹ ٹرم میں پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اور نوٹ پرنٹ کرے گی مجبوراً, اس سے انفلیشن بڑھے گا. تو دیکھیں باقی عوام کے اوپر کیا پریشر نہیں آئے گا, وہ بھی آئے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک پروپوزل ہے کہ آپ پینشن, کیونکہ پینشن کا جو برڈن ہے وہ بھی تو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے, تو زیادہ نہیں لیکن کم سے کم 2013 کے لیول پہ رول بیک کر دیں اور اس پوزیشن پہ لے آئیں تاکہ اپنی کاسٹ فگر کو کم کریں. لیکن آپ کی بات سے جو سمجھ میں آ رہا ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ لیول سے انیشیٹو سٹارٹ ہو, وہاں سے انیشیٹو لیا جائے, تو پھر پبلک تک جو اس کا افیکٹ آئے گا ان کو موٹیویٹ کرنا آسان ہوگا. جی بالکل. اور اوور آل آپ کو ایک کیمپین چلانی پڑے گی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا کہ جب ایک فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی تو آپ کو ایوری پاکستانی, ہر پاکستانی کو اس بات کا احساس دلانا پڑے گا کہ دس از یور پاکستان, ٹھیک ہے, آپ اس پاکستان کے اونر ہیں اینڈ یو ہیو ٹو پلے یور رول. بالکل. یہ جو وار ہے اس کے اندر آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور اس کے اندر ایلیٹ کلاس بھی اپنی قربانی دے گی اور سب لوگ اس کے اندر اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کریں گے, تو موٹیویٹ کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ اس وقت عوام میں بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اپنی حکومت کو لے کے, اور ابھی نہیں ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. عوام کہتی ہے کہ سارے مسائل اور ساری مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں, لیکن حکومتی ادارے جو ہیں وہ اپنی آسائشوں کو اور عیاشیوں کو کم نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے کلیم ہے, اور یہ بالکل صحیح کلیم ہے. تو کہتے ہیں نا کہ چیریٹی سٹارٹس فرام ہوم, تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلا قدم حکومت خود اٹھائے, ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے سسٹم کے اندر آسٹیرٹی کو لے کے آئیں گے, سادگی کو لے کے آئیں گے, میانہ روی کو لے کے آئیں گے, اپنے اخراجات کم کریں گے, اور وہی جو ایک ہدف ہم نے رکھا کہ ایک ہیڈ لائن ٹارگٹ آپ ضرور دیں کہ 20% ریڈکشن ہونی چاہیے اپنے اوور آل ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے اندر. یہ ہم پورے ملک کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کی ہم بات کریں, حکومت کے چلانے کی. صحیح. تو اب وہ کہاں کہاں پہ ٹریکل ڈاؤن ہوگا, اسی کچھ ایگزامپلز ہم نے دی, باقی جو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک پورا ریسرچ کیس ہے. اچھا, اس کے بعد ہم جو تیسری آپشن یا پروپوزل دینے جا رہے ہیں وہ ہے کہ فیول امپورٹ کے اندر ہم کٹ کریں. اور فیول امپورٹ کٹ کرنے کا ایک طریقہ جو ہم نے تجویز کیا ہے, اگین آپ اس میں بھی 20% کا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. 20% کا نمبر میں کیوں یوز کر رہا ہوں, کیونکہ 80-20 رول جو مینجمنٹ اور آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل پلاننگ میں ایک بڑا بینچ مارک ہے, رائٹ. اٹس اے ویری سیف یونیورسلی ایکسیپٹیڈ فگر کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو آپ سیفلی 80-20 میں سپلٹ کر سکتے ہیں. تو ہم 20% یہ لے رہے ہیں کہ 20% تقریباً ہر سسٹم کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ایکسیپٹیبل اور ریکگنائزیبل نمبر ہوتا ہے اور اچیویبل بھی ہوتا ہے. تو 20% جو ہے وہ آئل فیول کی جو آئل اینڈ جو فیول امپورٹ ہے اس میں آپ نے ریڈکشن کرنی ہے. کیا طریقہ ہو سکتا ہے, آپ فیول ہالیڈے ڈکلیئر کر دیں, ایک دن فیول ہوگا, ایک دن اس کی ہالیڈے ہوگی. اب دیکھیں اس کو ٹیل اینڈ کے اوپر مینج کرنے کی جگہ آپ سپلائر اینڈ پہ مینج کریں گے کہ جو فیول کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے جو کمپنیز لیول پہ ہو رہی ہے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ایک دن ہوگی ایک دن نہیں ہوگی, اس سے شارٹیج کریٹ ہوگی, رائٹ. لیکن اس شارٹیج سے آپ کے اندر ایفیشنسی اور آپٹیمائزیشن بھی بلڈ ہوگی, لوگ پلان کریں گے, لوگ فالتو فیول کی ویسٹیج کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا, اسی طرح آپ حکومتی اداروں کے اندر بھی رول امپلیمنٹ کریں گے کہ جہاں پہ ایک صاحب کو ایک گاڑی لینے جاتی ہے وہاں پہ 4 صاحبوں کو ایک گاڑی لینے جائے گی, رائٹ. کٹ ڈاؤن, گاڑیوں کو بند کر دیں, جتنی بھی ویسٹیج ہے اس کو آپٹیمائز کریں. تو نیشن وائڈ جو ہے وہ فیول ہالیڈے ڈکلیئر کریں,
لیکن یہ لوگوں کے لیے کافی مشکل نہیں ہو جائے گا؟ مطلب چلیں گورنمنٹ آفیشیل سے تو ہو سکتا ہے آپ کروا دیں کسی رول کے تحت، لیکن جو کامن مین ہے، پھر یہ کہ انڈسٹری ہے، تو جی یہ آپ کی بات صحیح ہے. اس میں ہم نے ایک ایکسیپشن رکھی ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ جو فیول کی شارٹیج ہے یہ انڈسٹری کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگی. اسی طرح جو آپ کی سینسٹیو ایکٹیویٹیز جیسے ڈیفینس ہے اس کے اوپر ہٹ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی پروپوزل دے رہے ہیں اس میں ہم جو کور ویلیو اینڈ ریونیو جنریٹرز آف اکانومی ہیں اس کے اوپر پوری ریسورسز کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ پوری قوم اپنی ریسورسز کے ساتھ ان ریونیو جنریٹنگ جو کور ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہو، اپنا پیٹ کاٹیں تاکہ یہاں سے کمائی ہو سکے تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو بنیادی طور پہ اصول یہ ہے جس کے اوپر ہم یہ جتنی بھی پروپوزلز دے رہے ہیں. آپ کے جو پاور جنریٹنگ یونٹس ہیں جو کہ فرنس آئل پہ چلتے ہیں ان کو بند کریں. اچھا، کیا سولر لگائیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں آپشنز تو آلٹرنیٹ کی بہت ہیں، لگ بھی رہی ہیں. امیڈیٹلی کیا ہوگا؟ امیڈیٹلی یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک انرجی کا ڈیفیشنسی اور کرائسس بلڈ ہوگا. لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی. ہاں، لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی. آپ اناؤنس کر کے کریں کہ پچھلے 20 سال سے بھی تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا، اس دفعہ چند سالوں کے لیے اپنے ملک کے پانوں پہ کھڑا کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ برداشت کریں. یعنی کہ بامقصد لوڈ شیڈنگ. یعنی اس مسئلے سے نکل آئے کہ نہیں، کیونکہ نواز شریف نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ بند نہیں ہوگی اور لوڈ شیڈنگ، اور اگر ہم نے بند کر دی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پاکستان سے سنسیئر رہیں بالکل، بجائے اس کے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. جو ہم نے بات کی کہ اس سیاسی نعرہ بازی اور بلیم گیم سے نکل کے اور بالاتر ہو کے فار دا گریٹر انٹرسٹ آف نیشن ہم یہ بات کریں کہ ہم نے یہ جو انرجی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا 100% دینا ہے انڈسٹری کو، جو کہ ویلیو اینڈ ریونیو جنریٹنگ اینٹی ہے. اور ہم نے بقیہ کے جو بچے گی اس میں سروائیو کرنا ہے، اور اگر اس میں ہمیں کٹس بھی کرنے پڑے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. اور دیکھیں یہ چیز اوپن اینڈڈ نہیں ہوگی، یہ ایک پلان کے تحت ہوگی. اس کے پیچھے 1 سال کا پلان ہوگا، 2 سال کا پلان ہوگا، 3 سال کا پلان ہوگا. IMF بھی تو آپ کو 3 سال کا پیکج ہی آفر کر رہا ہے نا. کریکٹ. یعنی کہ انہوں نے بھی تو پلان کیا ہے کہ جی 3 سال میں ان کے پلان کے مطابق ہم آپ کو نکال کے تو پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. وہ الگ بات ہے اس سے پہلے 21 دفعہ آئے ہیں تو کبھی نہیں کیا، نہ ہی دنیا میں کہیں اور کیا ہے، لیکن کلیم یہ کرتے ہیں. تو ہم بھی تو IMF کو سائڈ پہ کر کے تو اپنے لیے ایک 3 سال کا پلان بنا سکتے ہیں جو ایک آزاد پلان ہو، اور یہ اس کا پارٹ ہے. تو دیکھیں پوائزن پل یا آپ کہہ لیں کہ بٹر پل تو لینی پڑے گی، تکلیف تو ہوگی. کوئی دنیا میں جو نیشن بلڈنگ ہے وہ قربانی سے قومیں بنتی ہیں. بلکہ یہ کہ آپ کی اس گفتگو سے میں کچھ اشعار بھی آپ کے ساتھ اقبال کے شیئر کرنا چاہوں گا. بالکل. اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ قوموں کی غیرت ہوا کرتی ہے، اور ان کی وہ حمیت ہوا کرتی ہے جس کی بنیاد پر وہ قومیں نہ صرف یہ کہ سروائیو کرتی ہیں بلکہ وہ دنیا کو فتح کرتی ہیں. تو اقبال نے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، یعنی سرمایہ کا ذکر کیا، پیسے کا ذکر کیا کہ اگر یہ پیسہ آ جاتا ہے تو اس سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. جیسے آج ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ IMF سے پیسہ آ گیا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بٹر پل آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، تو اس بٹر پل کے بارے میں وہ آج سے 100 سال پہلے توجہ دلا کے چلے گئے کہ یہ بٹر پل کھا لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ پوائزن پل کھائیں. ٹھیک ہے. اور قرضہ لے کے پیٹ بھرنا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھا لے، ایک وقت میں بھوکا رہے. اور جب قرض دینے والا بھی ایسا ہو کہ وہ آپ کو قرض بھی دے رہا ہے، یعنی پیاز بھی کھلا رہا ہے ساتھ چھتر بھی مار رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اپنی غیرت، اپنی حمیت جو ہے وہ اس کی اب یہ وقت ہے کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا بینگ پاکستانی نیشن. اور اس میں دیکھیں اپنی خودداری کو مینٹین کرتے ہوئے، اپنی آزادی کو مینٹین کرتے ہوئے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے، وہی اس کا ذکر کیا نا اقبال نے کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور. یعنی اقبال بڑا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ میرے جو مخاطب ہیں ان کے اندر غیرت آ جائے اور وہ بہادری کا مظاہرہ کریں. قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا فتح کر لو گے پوری، اور یہ دنیا فتح کرنا اس سے بڑھ کے ہوگا جس طرح سے سکندر نے کیا تھا، لیکن اس کے لیے تمہیں قلندری کی ضرورت ہے. اور قلندری کیا ہے؟ یہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے قلندری کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک پیشن ہو
اور آج پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملک جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ دیا تھا، آپ نے اس ملک کو آج اگر بچانا ہے تو پیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب وہ سارے پرانے فارمولاز خان صاحب بھی جن کو لے کے آئے تھے اپنے موسٹ ان کے فیوریٹ اور کمپیٹنٹ، وہ سارے ہمارے جو ہٹ مینز ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. اب ضرورت ہے کہ ہمیں پیشنیٹ ہو کہ ہم اصل اپنے مقصد پہ آئیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس ملک کی سروائیول کے لیے قربانی دے کے یہ کام کریں. آگے وہ کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. یعنی اقبال جو ہے وہ ڈائگنوسس بھی کر رہے ہیں اور سولوشن بھی دے رہے ہیں. سبب کچھ اور ہے جس کو خود سمجھتا، تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو آج آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، یا آپ پاکستان کے اس کو سینیریو میں دیکھیں کہ یہ جو اس وقت آپ جس ٹریپ میں پھنس گئے ہیں یہ پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. بالکل. بلکہ ہوا کیا ہے معاملہ کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہو، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا ہے، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. یعنی اگر آپ نے دنیا کو فتح کرنا ہے یا ہسٹری میں مسلمانوں نے اس دنیا کو لیڈ کیا ہے اور حکمرانی کی ہے تو وہ قلندری سے کی ہے، جو اقبال جس کو قلندری کہتا ہے، تونگری سے نہیں. یعنی جب قوموں کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر خوشحال ہو جاتے ہیں اور ان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو بیسیکلی وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. صحیح. اور غفلت میں پڑ جانے کی وجہ سے وہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی اقبال یہاں پہ پش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو پاکستانی قوم ایک کمفرٹ زون میں جا چکی ہے اس سے باہر نکلے اور اپنی حقیقت کو پہچانے. تو اچھا اسد بھائی، آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ چیز جب اللہ کی نصرت و رضا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر کیا نہیں کر سکتی یہ قوم. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پہلی ایپیسوڈ میں بھی کہ ہم اگر اپنے پاکستان کے بننے کے پہلے 40 سال دیکھیں تو ہم ایک ایشین ٹائیگر تھے. وہی قوم ہے، وہی کیپیبلٹی ہے، بس وہ ول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے بہت خوب کہا. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اس کے ساتھ چیز ذہن میں آئی. ہم نے ابھی ریسنٹلی اس چیز پہ بات کی کہ پاکستان میں تیل نکلنے لگا، پھر ایک مایوسی کی ایک فضا کریٹ کر دی گئی یا ہو گئی کہ تیل نہیں نکلا. تو آپ کے سامنے میں ایک کیس رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تیل نکلے یا نہ نکلے اس سے اس قوم کی تقدیر کا کیا تعلق ہے؟ قطعاً کوئی تعلق نہیں. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ سرپرائزنگ بات کر رہے ہیں. جی، پورا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں دا ڈچ ڈیزیز. دا ڈچ ڈیزیز. ان ممالک کو دیکھیں جن کے پاس اللہ نے قدرتی وسائل دیے، خصوصاً آئل، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو آپ نے اقبال کی بات کی تو اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ عموماً اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ غفلت میں پڑ گئے، کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم فوکس کریں اپنی خود جو محنت ہے اور اپنے آپ کو اپنے زور بازو پہ اپنے خزانے نکلنے کے انتظار میں نہ رہے. بالکل. تو وہ جو خزانہ ہے وہ جب اللہ چاہے گا تو وہ ایز اے گفٹ آ جائے گا، لیکن اس کے اوپر بینک نہ کریں. انسان جو ہے وہ اپنی محنت، زور بازو اور اللہ کی جو آپ کہہ لیں کہ اللہ کی جو ول ہے اور اللہ کی جو نصرت ہے اس کے اوپر جی. تو ہم واپس آتے ہیں اپنے سولوشنز کے اوپر. تو اگلا سولوشن جو ہم شارٹ ٹرم میں اسد بھائی رکھنا چاہ رہے ہیں سامنے، وہ ہے کہ فنڈ ریزنگ تھرو اربن ریئل اسٹیٹ. دیکھیں ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اور پوٹینشیل بھی بہت ہے. جو پروپوزل ہم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جتنے بھی لارج سٹیز آف پاکستان ہیں، اسپیشلی کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس کے اندر آپ جو سرکاری زمین ہے، جس طرح کے آپ کے سرکاری ادارے نئی سوسائٹیوں کے لیے دیتے ہیں، سی ڈی اے ہے، کے ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے، اسپیسیفکلی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے یا اس اکنامک کرائسس کو برج کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ زونز یا سیکٹرز ڈیزگنیٹ کرے. ٹھیک ہے، جو بھی سائز ان کا ہو، 3000 کنال، 4000 کنال، 5000 کنال، جو بھی ان کی ترتیب میں سیکٹر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، 2، 3، 4، 5 ہر سٹی کے اندر وہ سیکٹرز ڈیزگنیٹ کریں اور اس میں آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اوپر چیز کو لے کے آئیں. آپ اس کو آفر کریں ٹو ایدر ایز اے فل پیس ٹو این انویسٹر، چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، یا پھر کسی بڑے کنسورشیم کو دے کے پلاٹس میں کر کے تو پھر آپ اس کو آفر کریں. لیکن شرط ایک ہونی چاہیے
یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سارے کے پیچھے جو سیل کا طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی پیمنٹ صرف اور صرف US ڈالرز میں ہوں گی. اچھا جی, یعنی کہ آپ نے ایک بڑے پلیئر کو کہا کہ جی یہ سیکٹر ہم پورے کا پورا پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, آپ ایز این انویسٹر آ کے پورا سیکٹر لے لیں. ایک مثال ہے کہ 1 بلین اس سیکٹر کی کاسٹ ہے, یہ 500 ملین اس سیکٹر کی کاسٹ ہے, تو آپ پورا لیں, اس کے بعد آپ پے کریں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیولپ کریں اور بیچیں جس طرح بیچنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی. لیکن سیل جو ہے وہ US ڈالرز میں ہوگی کیونکہ ہم اپنا فورن ایکسچینج کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اسی طرح آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی ادارے ہیں, رائٹ, پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ہیں. آپ جس طرح CDA جو ہے وہ 2 سیکٹرز کو ڈکلیئر کرے, نئے سیکٹرز کو, اور اناؤنس کرے فار اوورسیز پاکستانیز اور فار لوکلز کہ فار ایگزامپل ایک کنال کا پلاٹ ہے, اس کی جنرلی CDA سیکٹر میں اگر مارکیٹ پرائس فار ایگزامپل 3 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ, تو آپ 2 کروڑ میں لیکن فورن ایکسچینج کی مد میں اس کو آفر کرتے ہیں فار سیل. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جن کو ایک گورنمنٹ کی سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے اور جن کے پاس فورن ایکسچینج بھی ہوتا ہے, وہ ان کو آپ اٹریکٹ کریں گے ٹو اٹریکٹیو ریئل اسٹیٹ پروپوزیشنز جو کہ پاکستان کے اندر ہوں گی. لیکن یہ ایک اسپیشل پرپز ایکٹیویٹی ہوگی جس میں صرف سیل پروسیڈز ڈالرز کے اندر یا فورن ایکسچینج کے اندر آنی چاہیے, روپی جنریٹڈ نہیں ہونی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہم اپنے جو ڈالر ریزروز ہیں ان کو بلڈ کریں گے. جس وقت لوگ باہر سے پیسہ بھیجیں گے اس پراپرٹی کو اور ان آپشنز کو خریدنے کے لیے, تو وہ کیونکہ وہ ڈالر چینل میں بینک کے تھرو آئیں گے, اور جب بینک کے تھرو چینل میں آتے ہیں تو وہ آپ کے ریزرو کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. اس کے ایوز آپ روپی ایشو کریں گے, لیکن گورنمنٹ کی جو اسپیشلائز باڈیز ہیں جو کہ وہ کلیکٹ کر رہی ہیں وہ ان کو ڈالرز کے اندر ریکگنائز کریں گی اور وہ ہمارے خزانے میں ڈالرز جائیں گے. کریکٹ. تو صرف اس ایکٹیویٹی سے ہی اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ $6 بلین جو IMF کے ہیں وہ ریز کر سکتے ہیں. صرف ایک اس سے؟ جی, اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ریئل اسٹیٹ کی سیٹلمنٹ جو ابھی ماضی میں کی ہے 460 بلین روپیز کی, اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو آلموسٹ $2 بلین کے قریب تو وہ بن جاتی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ 3 بڑے شہروں میں اگر اس طرح کیمپین رن کریں گے اور یہ پروپوزیشن بلڈ کریں گے تو $6 بلین ریز کرنا صرف اس ایک ایکٹیویٹی سے ہی پاسبل ہے. زبردست. تو یہ ایک پروپوزیشن ہے. اس کے علاوہ پہلے تو ہم نے اور بھی دی ہیں. اب ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں کہ بکٹ کے پلگز کو تو ہول کر لیا, لیکیجز کو ہول کر لیا, اب ہم نے اس میں پانی کیسے بھرنا. تو ایک ہے جی فنڈ ریزنگ تھرو اربن ریئل اسٹیٹ. اچھا, اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری ابھی بھی بہت ساری کمرشل پراپرٹیز بھی ہیں جو سرکاری اونرشپ اور ڈپارٹمنٹس کے پاس پڑی ہوئی ہیں. اس کی پوری ایک اسکروٹنی کر کے لسٹ بنائی جائے اور بڑے بڑے کمرشل پلاٹس اور پراپرٹیز کو بھی آکشن کیا جائے. وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک جو ہوتا ہے وہ 10 ارب 15 ارب 20 ارب 50 ارب کی ورتھ کا ہوتا ہے. تو اس سے آپ 15 20 50 اس طرح کی ہائی اینڈ کمرشل پراپرٹیز بیچ کے بھی تو فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں اور اپنی بیلنس آف پیمنٹ کے جو مسئلے ہیں ان کو برج کر سکتے ہیں. اچھا, اگلی جو پروپوزل آ رہی ہے وہ ہے آئل فار فوڈ پروگرام ود ایران. دیکھیں, ایران ہمارے نیبرہڈ میں, ہماری جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. ایران از اے لارج اوپیک آئل پروڈیوسنگ کنٹری. اس کے ساتھ ساتھ ایران پہ ابھی لگی ہوئی ہیں سینکشنز, رائٹ, اور اس کی وجہ سے ایران اس وقت آئل سرپلس ہے کیونکہ وہ دنیا میں آئل اپنا بیچ نہیں سکتا US کی سینکشنز کی وجہ سے. تو اس وقت ٹائم ہے کہ ہم امریکہ کی یہ جو تسلط اور یہ جو ہماری غلامی جو ہم نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے اس کو کریں خیر بات. اور ہم اکیلے نہیں ہیں, چائنا نے اناؤنس کر دیا, چائنا نے سیٹ کی جی ہم ایران سے آئل لیں گے جیسے ہم پہلے لیتے تھے. انڈیا نے کہا ہے ہم ایران سے آئل لیں گے. ابھی سے پہلے کی جو سینکشنز تھیں اس میں انڈیا کو امریکہ نے اسپیشل ویور دیا ہوا تھا کہ جی پوری دنیا نہیں لے سکتی, انڈیا کو اجازت ہے خرید سکتے. چائنا نے ویسے ہی کہہ دیا, چائنا نے ویسے. تو جب اس طرح کے اور وہ جائے گا بھی آپ کے روٹ سے, آپ کے روٹ سے. آپ دیکھیں یہ تو آپ کا پڑوسی ہے, آپ تو ابھی سمندر پار سے آئل امپورٹ کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ کا لینڈ لگتا ہے. آپ پائپ لائن لگائیں, آئل اینڈ گیس ایران سے لیں, لیکن اس میں جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے. دیکھیں وہ بھی اس وقت مشکل میں, آپ بھی مشکل میں. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ڈیل کریں اس میں 2 شرائط رکھیں. ایک شرط یہ ہو کہ جتنا بھی آئل لیں گے اس کے اگینسٹ ہم آپ کو کچھ ایکسپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اٹ کین بی فوڈ. اس کی وجہ یہ مانیٹری پیمنٹ نہیں ہوگی, مانیٹری پیمنٹ نہیں ہوگی, بارٹر ٹریڈ جس کو FX نیوٹرل کہتے ہیں نا, فورن ایکسچینج نیوٹرل ہوگی یہ ٹرانزیکشن. اوکے, ہم ان سے آئل لیں گے,
اس کی جگہ ہم بارٹر میں فوڈ دیں, کوئی اور جو بھی اشیاء ہماری پروڈکشن کی ہے وہ دیں, لیکن ہم ایکسچینج آف ایف ایکس یا کرنسی نہ کریں. ایک تو یہ اس کی شرط ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم, یہ اچھا ٹائم ہے کہ ایران کے ساتھ ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کریں. ہم 10 سال 15 سال 20 سال کا کانٹریکٹ کریں اور ہم اس پرائس پہ کریں وچ از بلو مارکیٹ. اور یہ بہت نارمل ہے. دیکھیں آئل مارکیٹ کے اندر فلکچویشنز آتی ہیں. آئل $35 کا بھی ٹریڈ ہوا ہے اور آئل $100 کا بھی ٹریڈ ہوا ہے. اس وقت آپ ان کے پاس جا کے کریں کہ جی ہم کرائسس میں, آپ بھی مشکل میں ہیں, ہم 10 سال کے لیے فکس پرائس سیٹ کرتے ہیں اور آپ کا آئل خریدتے ہیں. اس سے ان کو بھی استحکام ملے گا, آپ کو بھی استحکام ملے گا. یہ جو آئل مارکیٹ کے اندر جو فلکچویشنز ہے کہ ہر دوسرے دن اوگرا نے وزیر اعظم کو آئل ہائیک کی جو پروپوزل دی ہوئی ہوتی ہے, اس سے جان چھوٹ جائے گی. سو لانگ ٹرم کانٹریکٹ, بلو مارکیٹ پرائسنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ایکس نیوٹرل, یعنی کہ بارٹر. تو یہ ایک پروپوزل ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایران کے ساتھ کرنی چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی چائنا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ سینکشنز کے باوجود ایران سے آئل لے گا. اب دیکھیں, ایران سے آئل لینا ہے, چائنا کنزیومر ہے, بیچ میں پاکستان, سی پیک آلریڈی بن رہا ہے. آپ ابھی سے ہی آفر کر دیں کہ جی ٹریڈنگ روٹ ہم دیتے ہیں آپ کو, رائٹ. جتنا بھی آئل ہے وہ ایران سے چائنا جائے, روٹ آپ کا یوز ہو, اور اس روٹ کے اوپر جو آپ ٹرانزٹ فیس ہے وہ لے. تو یہ ہماری انکم جنریشن کی ہے. اور کیونکہ یہ انٹرنیشنل روٹس ہیں اور انٹرنیشنل آپ کی موومنٹ آف لاجسٹکس ہے, تو اس میں آپ ان کو ڈالرز میں چارج بھی کر سکتے ہیں, یا جو بھی ارینجمنٹ ہو جس سے آپ کو بیسکلی جو آپ کا ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کرنسی کو تھوڑا سا ڈائیورسفائی بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم پورا جو ہے ریزروز کو ڈالر میں رکھتے ہیں, تو اس کو ڈائیورسفائی کر کے چائنیز یوان میں کر لیں, کچھ جو ہے وہ برٹش پاؤنڈ میں کر لیں, کچھ جو ہے وہ یورو میں کر لیں, اور کچھ جو ہے وہ گولڈ میں بھی کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اسٹیبلٹی بھی ملے گی. لیکن چائنیز یوان بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں اور آگے بھی ہم سولوشنز دیکھیں گے ایون لانگ ٹرم بھی, تو ہمارا بہت زیادہ جو ٹلٹ ہے وہ پروپوز ہم کر رہے ہیں کہ ایشیا کی طرف ہو. تو ویسٹ کو چھوڑ دیں, ویسٹ کے کیمپ سے نکلیں, یو ایس کے کیمپ سے نکلیں اور لک ایسٹ کریں. جب آپ لک ایسٹ کریں گے اور اس میں بھی اپنے ریجن کو آپ لیوریج کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فارن ایکسچینج کی جو فلکچویشنز ہیں اور یہ جو پریشرز آ رہے ہیں, اس کے ایکسپوجر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو وہ تو ایک اسٹریٹجی کے تحت آہستہ آہستہ, وہ تو لانگ ٹرم میں ہم بات بھی آگے کریں گے, لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک باسکٹ ضرور بنا لیں, تاکہ یہ جو آپ کی ڈالر کی جو اور روپی کی جو ایروژن ہو رہی ہے اس کو کچھ حد تک اسٹیبلٹی مل سکے. صحیح. اچھا, آگے ہم چلتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ایک آپشن جو کہ میرے خیال میں بہت کرٹیکل ہے اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی بڑی غور سے سمجھنی چاہیے, وہ ہے ڈیٹ مینجمنٹ کی. پاکستان کا جو اس وقت کرائسس ہے, وہ کرائسس یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. چلیں کم کما رہے ہیں لیکن کما تو رہے ہیں نا. اچھا, یہ بھی ایک وجہ تو ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, لیکن بہرحال حکومت چلانے کے لیے اخراجات بھی ہوتے تو ہیں موجود. ہماری جو اس وقت کرائسس کی بنیاد ہے وہ ہے وہ جو ڈیٹ ہم نے ایکومولیٹ کیا, یعنی کہ وہ جو قرضے ہیں, جس کا ایک بلون, جو کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں ایک پوری پکچر بلڈ کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک آرگنائزڈ کرائم ہوا ہے. 2008 سے لے کر ابھی تک ہم 35-40 بلین سے آ کے تو اب 100 بلین کراس کر گئے. یہ جو اتنا بڑا ایک دم بلون آف ڈیٹ کریٹ ہوا ہے, اس کا آپ کیا کریں. اصل کرائسس تو یہاں موجود ہے. اس وقت جو ہم قرضے لے رہے ہیں, وہ قرضے ہم لے رہے ہیں پرانے قرضوں کو ری پے کرنے کے لیے. کریکٹ. یہ جو 6 بلین ہے, یہ کہیں بھی میرے اور آپ کے فلاحی کام میں یوز نہیں ہوگا. نہ پاکستان میں سڑکیں بنیں گی, نہ ہمارے کوئی میڈیکل سینٹرز بنیں گے, نہ ہماری انڈسٹری کو کوئی سپورٹ ملے گی. یہ جتنے بھی آپ قرضہ آ رہا ہے, یہ ایک پاکٹ سے آ رہا ہے, دوسرے سے جا رہا ہے. کوئی $12.6 بلین کی تو اماؤنٹ ہے جو ہم نے اس سال قرضے میں واپس کرنی ہے. اچھا. اور تقریباً کوئی $32-33 بلین کی اماؤنٹ ہے, یا شاید $36 بلین کی اماؤنٹ ہے جو ہم نے 3 سال میں ری پے کرنی ہے. تو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ تو پروگرام ادھر سے آئے گا ادھر جائے گا, رائٹ. تو اس کو اس کانٹیکس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف آ جائے گی تو بڑے کو مسائل حل ہو جائیں گے, بلکہ یہ ری پے کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے. اصل بھائی, یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو یہ 100 بلین کراس کری ہے جو ڈیٹ اس کا. تو اب بات یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے.
دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ یہ جو 2008 سے اور بے شک آپ اس سے پہلے لے جائیں 2001 آنورڈ سے یہ پاکستان کے اوپر جو اتنا ڈالر نچھاور کیا گیا ہے، جو چاہے آپ کو سپورٹ کی مد میں آیا ہے، وار آن ٹیرر کی مد میں آیا ہے، یا پھر 2008 سے لے کر ابھی تک یہ جو ڈیٹ کی فارم میں آیا جو کہ آپ کو ڈونر ایجنسیز نے دیا، سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جب اتنا پیسہ آیا ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ڈیٹ نہیں آیا، یعنی 2008 میں ہم کچھ 40 بلین 35 سے 40 بلین کی فگر پہ تھے اور 2018 میں ہم 100 بلین کراس کر گئے ہیں، تو یہ جو اتنا پیسہ آیا یہ گیا کدھر ہے؟ گیا کدھر ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس طرح سے، اکانومی کہاں سے گرو کی ہے؟ یعنی کہ اکانومی ایکسپینڈ کرتی، جابز کریٹ ہوتی، انکم پوٹینشیل بڑھتا، تو نظر آتا کہ یار پاکستان فلرش ہوا ہے، تو پھر تو ہم کسی مد میں دو کہ پھر بھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، لیکن ہم یہ تو جسٹیفائی کرتے کہ جی پیسہ لگا ہے ملک کی ترقی کے لیے۔ ابھی تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ لینے کے بعد بھی آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے اکنامک کرائسس میں کھڑے ہوئے، یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہر پاکستانی کو جو ہے وہ اپنی موجودہ یا ماضی کی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں تک لا کے کیسے کھڑا کیا گیا، رائٹ؟ تو اچھا اب جہاں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہم تو ماضی میں نہیں جا رہے، ہم تو بات کر رہے ہیں سولوشنز کیا ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیٹ مینجمنٹ کیا ہوگی۔ اس میں ہماری جو سب سے پہلی پروپوزل ہے وہ ہے اوڈیس ڈیٹ کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ قرضہ جو ایک کرپٹ لیڈرشپ نے پاکستان کے نام پہ لیا ہے، رائٹ، جس کے اندر کرپشن ثابت ہوتی، یا وہ قرضہ لیا گیا ہے نان پرفارمنگ ایسٹس، یعنی کہ جن سے آپ کو کوئی انکم نہیں ہو رہی، جو کہ آپ نے سفید ہاتھی کھڑے کر دیے شان و شوکت کے لیے، شان و شوکت واہ واہ ہو جائے، بڑی واہ واہ ہو جائے، دنیا کہ یار دیکھو کتنی بڑی بڑی میٹروز چل رہی ہیں، اورنج لائنز چل رہی ہیں، موٹر ویز بنی ہوئی ہیں ان کے ملک میں، لیکن حقیقتاً نہ اس سے اکانومی گرو کرے، نہ امپلائمنٹ بڑھے، نہ لوگوں کا جو سطح زندگی ہے وہ اوپر آئے، یا پھر آپ کی وہ ساری انویسٹمنٹس جو پہلے دن سے ہی آپ کو لاس دے رہی۔ ابھی دیکھیں ہم آج کل سن رہے ہیں کہ 32 پرائیویٹ کمپنیاں بنائی گئی جس کے پیچھے کوئی 35 ارب ڈالر کا لون لیا گیا، اور وہ لون لے کے تو اس کے اوپر گارنٹی دی حکومت پاکستان کی، پرائیویٹ کمپنی ہے، حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے، یعنی قرضے کی لی کمپنیوں نے قرضہ اور ذمہ دار ہے حکومت پاکستان۔ تو یہ جتنا بھی ڈیٹ ہے، یہ سارے کا سارا ڈیٹ جو ہے جس کا جو آپ نے قرضہ لیا اس پروجیکٹس ان کمپنیز کے لیے جن کا پہلے دن سے ہی آپ کو پتا ہے کہ نقصان ہے، یعنی کہ ان کی جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، ROI جو ہے وہ پہلے ہی یا زیرو ہے یا نیگیٹو ہے، یہ یا کرپشن کے پیسے یا سفید ہاتھی بنانے کے لیے پیسے، یہ جتنے بھی ہیں ان سارے کو آپ اوڈیس ڈکلیئر کر دیں۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اب اوڈیس کیا ہے؟ اوڈیس ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ UN چارٹر کے اندر مینشنڈ ایک اصطلاح ہے جو کہتی ہے کہ وہ سارے قرضے جو کہ کسی بھی حکومت نے لیے ہیں جو کہ عوام کی بہبود اور فلاح سے ہٹ کے یا اپنے مفاد یا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا، یعنی کہ اس سے اس قوم کی کا بینیفٹ اور فائدہ جینوئنلی نہیں جڑا ہوا، آپ اس کو ری پے کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، اس کو اوڈیس ڈیٹ کہتے ہیں۔ اچھا ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ یہ جتنا بھی قرضہ جس کے اوپر ابھی کیسز چل رہے ہیں، چاہے وہ پاناما ہو چاہے وہ دوسرے کیسز جو سپریم کورٹ میں ہیں، یہ پوری ایک کمیٹی بٹھائی جائے، پورے اس ڈیٹ کو جو 2001 سے لے کر ابھی تک، خصوصاً 8 سے لے کر ابھی تک جو ہوا ہے، اس کو اینالائز کیا جائے، کیوں لیا گیا، کن شرائط پہ لیا گیا، کس کام کے لیا گیا، اس کے اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ کو یہ شک ملتا ہے کہ یہ اوڈیس نیچر کا ہے، اس کو اوڈیس ڈکلیئر کریں، ٹیم آف انٹرنیشنل لائرز کو ہائر کریں اور انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جا کے تو اس کے اندر کیسز فائل کریں، اس کو ری پے کرنے سے آپ انکار کریں، اور کیس فائل کریں آپ دو پارٹیز کے خلاف، ایک ہے جو حکمران جنہوں نے یہ قرضہ لیا، اور ایک وہ ایجنسیز جنہوں نے یہ قرضہ دیا، کیونکہ جو دینے والے ہیں وہ مجھے اور آپ کو جب لون دیتے ہیں تو ہماری تو وہ آباء و اجداد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کاروبار کیا کرتے ہو، انکم کتنی ہوتی ہے، ذرائع معاش کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے کہاں جاتے، گھر کتنے ہیں، ساسے کتنے ہیں، دو گے کیسے، یعنی کہ پوری ایک انکم پروفائل بلڈ کی جاتی ہے۔
کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو قرضے دے رہے ہیں یہ عوام کی خاطر نہیں بلکہ یہ ویسٹیج یا کرپشن میں جا رہے ہیں؟ ان کی نیت. اور اب جب ہم نے جو وکی لیکس کی بات کی اور ہم نے یہ بات کی کہ IMF ورلڈ بینک جو ہیں یہ تو ٹولز ہیں, کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین میں یہ پوری چارٹ شیٹ کھول دی گئی ہے کہ یہ جان بوجھ کر قرضے دیتے ہیں نان پرفارمنگ ایسٹس کو بلڈ کرنے کے لیے تاکہ ملک کو مقروض کریں اور بعد میں ادھر ہی لے جائیں جہاں ہم آج کھڑے ہیں اور پھر اپنی ول اسرٹ کریں. تو ان سارے قرضوں کو اوڈیس کریں, ان کو ہم نے نہیں دینا, اس کو دینے سے انکار کریں, انٹرنیشنل کورٹس میں کیسز کھولیں اور جب تک ان کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم کوئی قرضہ دینے کے لائبل نہیں ہیں. لیکن یہ کون لے کے جائے گا؟ یہ حکومت پشاور میٹرو بھی آ جائے گی اس میں, سب آئے. دیکھیں یہ تو اکراس دا بورڈ ہوگا, آؤٹ آف دا باکس ہے, اس میں ہم کوئی پارٹی یا کسی ذاتیات کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ کرپٹ حکمران نے یہ قرضے لیے تو پھر قانون کہتا ہے کہ ملک واپس نہیں دے گا وہ جو حکمرانوں کے وہ اثاثے جو ملک میں یا باہر پڑے ہوئے ہیں, اچھا وہ ایسٹ جو انگلینڈ اور US اور سوئز اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں وہ سیز ہوں گے اور یہ قرضے ان پیسوں سے واپس ہوں گے. تو یہ وہ کیس ہے جو کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے فائٹ کرنا چاہیے, اس قرضے کو نہیں دینا. اب یہ جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے اس پہ کمیٹی بیٹھے, تحقیق ہو, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور یہ 2-3 مہینے میں کریں. ٹھیک, جتنی بھی اماؤنٹ ہے 10 بلین 20 بلین 30 بلین 50 بلین جو بھی وہ کمیٹی اسرٹین کرے گی جی یہ کوانٹم ہے, اس کو آپ انٹرنیشنل کورٹس میں لے جائیں. یہ ری پیمنٹ کا پریشر اپنے اوپر سے اتاریں. اچھا, جو دوسری پروپوزل ہے وہ ایک تھوڑا سا اس کو ہم سمجھیں گے بھی, اس کو کہتے ہیں ایسٹ سیکورٹائزیشن. اچھا, ایسٹ سیکورٹائزیشن. ایسٹ سیکورٹائزیشن تو اسد بھائی ایسٹ سیکورٹائزیشن ایک ایسی فارم ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن کی جو کہ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے قرضہ لیا ہے کسی اثاثے کو خریدنے کے لیے یا اس کے پیچھے کوئی سیکیورٹی موجود ہے تو ہم قرضے کی ری پیمنٹ اپنی جیب سے الگ سے نہ دیں بلکہ وہ جو اثاثہ ہے اس کی انکم سے ہی اس کی ری پیمنٹ ہو. اوکے, اب میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے اپنے ایئرپورٹس کو, اپنی موٹر ویز کو یا اپنے دوسرے ادارے ان کو گروی رکھوایا ہے قرضہ واپس دینے کے. اس کیس میں جتنا لون ان ایسٹس کو گروی رکھوا کے لیا گیا ہے اس میں ہم ریسٹرکچرنگ کریں اور ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے ملک میں ہے ایمرجنسی, آپ نے یہ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اس قرضے کا, ہم قرضہ تو نہیں دے سکتے, یہ سیکیورٹی آپ اٹھا کے لے جا نہیں سکتے. موٹر وے ہیں, ایئرپورٹ ہیں, یہ تو پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ ریونیو جنریٹنگ ایسٹس ہیں تو ان ایسٹس کی جو انکم ہے روپی فارم میں وہ انکم ہم آپ کو دیں گے ایک سرٹن پیریڈ کے لیے جب تک کہ آپ کا لون ری پے نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارے اوپر جو ڈیٹ ری پیمنٹ کا فارن ایکسچینج کا پریشر ہے وہ اتر جائے گا اور ہم اتنے ڈیٹ کو, وہ جتنی بھی کوانٹم بنتی ہے 10 بلین 20 بلین 30 بلین, اس کو ہم ٹیگ کر دیں گے ان اثاثوں کی انکم سے. اب اگر موٹر وے انڈر کیپیسٹی پہ ہے اور انہوں نے اپروو کی تھی ایز اے فائنینشیل پلان کہ یہ موٹر وے بنے گی تو اس سے انکم جنریٹ ہوگی, تو جو پلان انہوں نے خود بنایا تھا اس کی انکم کھائیں, کم ہے یا زیادہ ہے, پلان تو انہوں نے بنایا تھا نا جو فائنینشیل ماڈل ہے. تو ایک ہم پروپوزل دے رہے ہیں ایسٹ سیکورٹائزیشن کی اور یہ ٹرانزیکشنز پاکستان میں ہو چکی ہیں. PIA کے ایئر کرافٹس بھی ہم لیز کر چکے ہیں ایسٹ سیکورٹائزیشن کی ڈیل سے ماضی میں. سو ہمارے بینکرز اور ہمارے فائنانس کے لوگ جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک واقف ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک یہ پروپوزل ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو باقی کا آپ کا قرضہ بچے گا اس قرضے کو آپ جو ڈونرز ہیں یا جو کریڈیٹرز ہیں ان کو بلائیں, ان کا ایک کنسورشیم بنے اور آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے اوپر ان سے نیگوشیٹ کریں. اچھا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, ابھی دبئی میں بھی ہوئی ہے جب ان کا اکنامک کرائسس تھا, یہاں تک کہ پاکستان بھی کروا چکا ہے پیرس کلب سے اپنی ڈیٹ کی جو ریسٹرکچرنگ ہے. تو ریسٹرکچرنگ کیا ہے کہ جو قرضے اگلے 5 سال 10 سال میں ری پے ہونے کے لیے آ رہے ہیں جس کا ہمارے اوپر پریشر ہے اس وقت, ہم ان کو ریسکیڈول کریں کہ ہم آپ کو یہ 20 سال 25 سال 30 سال میں دیں گے. ٹھیک ہے, اپنا ایک ترتیب بنا کے دیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے تاکہ
ہمارے اوپر جو اس وقت فائنینشیل ایمرجنسی لگی ہوئی ہے ہم اس کو مینج کر سکیں. اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ماضی میں بھی ہوئی ہے, دبئی کے ساتھ بھی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہو چکی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. ایز این آپشن اس کو ایکسرسائز کیا جائے. تو یہ 3 جو سٹیپس ہیں ڈیٹ مینجمنٹ کے, اوڈیس ڈکلیئر کرنا ڈیٹ کو, نمبر 2 ایسٹ سیکورٹائزیشن, اینڈ نمبر 3 ریسٹرکچرنگ آف ڈیٹ. اس کو ایکسرسائز کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے اوپر اتنا بڑا برڈن ہے یہ ابھی کیا اس سے پہلے بھی جو حالات ہے اس سے بھی زیادہ ایز آف ہو جائے گا. آپ کو سانس لینے کا ٹائم مل جائے گا, تھوڑی سی بریدنگ اسپیس, کہ اپنے آپ کو واپس اپنی اکانومی کو پیروں پہ کھڑا کر سکیں. ٹھیک. اچھا, اکانومی کو کیسے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے وہ پروپوزلز ہیں جو کہ ہم لانگ ٹرم میں ڈسکس کریں گے, تو وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے اور تفصیلاً کریں گے کہ یہ شارٹ ٹرم میجرز تھے, اس سے ہمیں بریدنگ اسپیس ملی. بریدنگ اسپیس لینے کے بعد ہم اپنے اسٹرکچرل لانگ ٹرم پروگرامز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ اکانومی ریوائیو ہو, انکم بڑھے, ہیومن ریسورس, وہ ایک تفصیلی پورا پروگرام ہے اور اس میں بھی اسی طرح ہی ہم آپشنز دیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آگے. آپ کا بہت شکریہ کیوان صاحب. ناظرین, یہ ہمارا پروگرام تھا آج کا, اور اس کے اندر شارٹ ٹرم سولوشنز کیوان صاحب نے آپ کے سامنے رکھے, اور یہ سولوشنز فوری طور پہ بریدنگ اسپیس دینے کے لیے, اور لانگ ٹرم سولوشنز کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا